شکریہ میڈم. ہمارے چوتھے مقالہ نگار. السلام علیکم. میرے مقالے کا عنوان ہے عصمت چغتائی کے افسانوں میں نسوانی کردار. عصمت چغتائی اردو ادب کی ایک ایسی بے باک اور باغی ادیبہ ہیں جنہوں نے اپنی افسانہ نگاری کے ذریعے عورتوں کی نفسیاتی، سماجی، جنسی جدوجہد کو نہایت جرأت مندی اور دیانتداری سے پیش کیا ہے. ان کے افسانوں میں نسوانی کردار نہ صرف گوشت و پوشت کے انسان ہے بلکہ سماجی پابندیوں میں مردانہ بالادستی، طبقاتی تفاوت اور مذہبی منافقت کے خلاف مزاحمت کی علامت ہیں. لحاظ عصمت چغتائی کا ایک متنازع اور شاہکار افسانہ ہے جس میں بیگم جان کا کردار عورت کی جنسی خواہشات اور سماجی دباؤ کے زیر اثر نفسیاتی گھٹن کی عکاسی کرتا ہے. بیگم جان ایک نواب کی بیوی اپنے شوہر کے عدم توجہ اور ان کی غیر معمولی شوق کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہیں. ان کا نوکر ربو کے ساتھ غیر روایتی رشتہ جو ہم جنس پرستانہ تعلقات کی جانب اشارہ کرتا ہے. امر بین میں رخسانہ بیگم کا کردار عورت کی جوانی، خوبصورتی اور معاشرتی دباؤ کے درمیان کشمکش کی عکاسی کرتا ہے. رخسانہ جو شجاعت ماموں کی دوسری بیوی ہے، اپنی جوانی کی وجہ سے حسد اور تنقید کا نشانہ بنتی ہے. چوتھی کا جوڑا ایک دلخراش کہانی ہے جس میں کبریٰ اور اس کی ماں غربت اور سماجی ناانصافی اور جوانی کے بے ثمر امیدوں سے جھوجتی رہتی ہے. کبریٰ کی ماں اپنی بیٹیوں کی چوتھی کا جوڑا تیار کرنے کا خواب دیکھتی ہے جو شادی کی امید کی علامت ہے، لیکن یہ خواب کبریٰ کے کفن میں بدل جاتا ہے. جوانی میں جنون کی نوعمری اور معاشرتی دباؤ کے درمیان کشمکش عورت کی خودی کی تلاش کہانی ہے. جنون کی جوانی سے امنگوں سے بھر دیتی ہے لیکن اس کی ناک، بال اور جسم کی تبدیلیوں پر پریشانی معاشرتی معیارات سے اس کے تصادم کو ظاہر کرتی ہے. اس کی ماں کی بدگمانی اور الزامات جنون کی معصوم خواہشات کو شرمندگی میں بدل دیتے ہیں. عصمت کی محاوراتی زبان جنون کی نفسیاتی گہرائی اور معاشرتی جبر کو اجاگر کرتی ہے جو عورت کی جوانی کو سماجی پابندیوں کے تناظر میں پیش کرتی ہے. کنواری میں بھی مدن کا کردار فلم انڈسٹری کے چکاچوند میں اپنی شناخت اور محبت کی تلاش میں سرگرداں اور عورت کی عکاسی کرتا ہے. مدن کی کنواری ہونے کی خواہش اس کی معصومیت اور سماجی داغ کے درمیان کشمکش کو ظاہر کرتی ہے. سندر کے ساتھ اس کا جذباتی تعلقات دھوکے میں بدل جاتا ہے جو مردانہ استحقاق اور معاشرتی دوہرے سے معیار کو بے نقاب کرتا ہے. ننھی کی نانی میں نانی غربت اور محرومی اور سماجی استحصال کے سائے میں اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہے. اس کی شناخت مختلف ناموں میں وفاتن کی لونڈیا، بشیر کی بہو ننھی کی نانی کے ذریعے دھندلاتی ہے. اس کا برقع اس کی عزت اور محرومیوں کی علامتی کا آئینہ ہے. ننھی کی نانی خاندانی رنجشیں ان کی طاقت کی علامت ہے لیکن اندر سے وہ اپنے بھائیوں کے پیار کی بھوکی ہے. آخری منظر میں ان کی گالیاں اور دعاؤں میں بدل جاتی ہے جوان جو ان کی جذباتی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے. دو ہاتھ میں گوری کی جنسی آزادی اور معاشی مجبوریاں طبقاتی نظام کو ناانصافیوں کو عیاں کرتی ہے. گوری کی جنسی کشش شاگرد پیشے میں ہلچل مچ جاتی ہے لیکن اسے سماجی تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رام اوتار کا اس کے بچے کو قبول کرنا خاندانی وفاداری اور معاشی حقیقت پسندی کی عکاسی کرتا ہے. بلا شبہ عصمت چغتائی کے افسانوں میں نسوانی کردار اپنی نفسیاتی گہرائی، سماجی تناظر اور بغاوت کے جذبے سے بے منفرد اور عورتوں کی گھٹن، خواہشات اور جسمانی جبر کے خلاف مزاحمت کی آواز ہیں. ان کے طنزیہ، محاوراتی اور جذباتی زبان کرداروں کو زندہ اور قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. عصمت کی افسانہ نگاری عورت کی خود مختاری، جنسی آزادی اور سماجی مساوات کی وکالت کرتی ہیں جو آج بھی اردو ادب میں ایک روشن مشعل کی حیثیت رکھتی ہے. ان کے کردار نہ صرف اپنے عہد کے سماجی، سیاسی اور تاریخی حقیقتوں کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ آج کے دور میں بھی عورت کی جدوجہد، انسانی حقوق اور استحصال کے خلاف مزاحمت کے لیے ایک طاقتور آواز ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ میڈم. میں اس اجلاس کے مہمان جناب پرویز احمد صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اپنے خیالات کے اظہار